بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نفرت کیا کرتی تھی؟ آج ہم نے کچھ احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ اے خاتون جنت ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پوچھیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری ازواج میں سے کون زیادہ پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پیاری ہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا مردوں میں سے سب سے پیارا صحابی کون ہے؟ تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تھے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا جائے کہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی اور آپ نے فرمایا اے سلمہ مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے ہاں ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی اس بستر پر نازل ہوتی ہے اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد حضرت سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ ازواج نے پوچھا اے سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا
حضرت فاطمہ تشریف لائی تو تمام ازواج مطہرات میں سیدہ کو تمام تفصیلات بتائی اور عرض کیا کہ بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام کے بعد آپ کے آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی کہ آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی کہ بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئی اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے، اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟
تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن ملا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے خاوند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا کہ ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے فاطمہ، میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ، جب جنت میں ہی تخت پر بیٹھو گی تو میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ! رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرما کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے تو یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔